ناظرین، میاں طاہر حاضر خدمت۔ دنیا میں ایک بڑی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، اور وہ بڑی جنگ جو ہے وہ ظاہر ہے بڑی قوتوں کے درمیان ہے، وہ سپر پاورز کے درمیان ہے۔ کیا وہ جنگ دھانے پہ ہے؟ کیا فوری آنے والی ہے یا اس میں کچھ دیر ہے؟ اور اس کی تیاریاں کیوں اتنی تیزی سے جاری ہیں؟ اور پھر یہ کہ یہ جو جنگ ہونے جا رہی ہے یہ امریکہ اور چین کے درمیان ہونے جا رہی ہے، اس پہ کون جیتے گا؟ کس کے پاس کیا اسلحہ ہے؟ کس کے پاس کیا طاقت ہے؟ اور کون اس جنگ سے بھاگ جائے گا؟ اس کے بھی امکانات ہیں۔ اور کیا یہ جو جنگ ہے، جو دنیا کی بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے، اس میں اور کون کون سے ملک شامل ہو سکتے ہیں؟ تو یہ جنگ اور اس کی تفصیلات میں آپ کو اب بتاتا ہوں۔ دیکھیں، امریکہ، ابھی آج آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ امریکہ نے ایک گولڈن ڈوم کے نام سے اپنا ایک ایئر ڈیفنس 175 ارب ڈالر خرچ کر کے بنایا ہے۔ بڑے پیسے ہیں، بڑا مہنگا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ امریکہ کی، یعنی کہ امریکہ ہوم لینڈ، امریکہ جو اس وقت خود امریکہ ہے، اس کی سرزمین کی اور اس کے شہریوں کی حفاظت کرے گا ان میزائلوں سے جو دور سے آئیں یا ایون سپیس سے آئیں۔ تو دور سے تو چائنا ہے اور سپیس میں بھی چائنا ہے، تو اس کی حفاظت کرے گا۔ دوسری طرف اس نے نہ صرف یہی تک رہا ہے، بلکہ اس نے جو اپنے مختلف اور اڈے ہیں، جو اس نے فوجی اڈے بنا رکھے ہیں، وہاں پہ بھی اس نے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ایک اس کا آئی لینڈ ہے گوام، جو کہ فلپین کے قریب ہے اور آسٹریلیا کے ہے، وہ امریکہ کا، لیکن وہ اس سے بہت دور ہے۔ ایک آئی لینڈ، جزیرہ، اس پر اس نے 7 ارب ڈالر اب خرچ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ وہاں پہ اس کے 64,000 فوجی موجود ہیں، اور خطرہ کیا ہے کہ چائنا اس پہ سب سے پہلے حملہ کرے گا۔ لڑائی کہاں سے شروع ہوگی؟ امریکہ کو یہ خدشہ ہے کہ تائیوان، چونکہ بیجنگ، چائنا کہتا ہے کہ تائیوان میرا ہے، تو تائیوان کے معاملے پر چائنا حملہ کرے گا تائیوان پر، اور وہاں سے لڑائی شروع ہوگی۔ اور وہ لڑائی جو ہے اس کا سب سے پہلے، یہ امریکہ کا خیال ہے، اس کا پہلا نشانہ جو ہے وہ گوام جزیرہ ہوگا، جو کہ امریکہ کی ملکیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ ہوم لینڈ امریکہ پر، یعنی کہ امریکہ پر، کیلیفورنیا اور باقی، اس پر حملہ کرے گا، اور خاص طور پر امریکہ کی جو کارپوریشنز ہیں، جو بڑے بڑے اسلحہ بنانے والی کمپنیاں، اس کو نشانہ بنائے گا۔ اور یہ ان کو پڑتھلو پڑ گیا۔ جی بالکل، یہ وہ ڈرے بیٹھے ہیں اس وقت، ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں، ان کی جو ایئر فورس ہے انہوں نے میٹنگز بلائی ہیں، اور اپنے ایون یہاں تک میٹنگز ہیں کہ ایئر فورس کے جو حکام ہیں انہوں نے اپنے اس ایریاز کے، یعنی کیلیفورنیا اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی بلایا ہے، اور ان کے نمائندوں کو بھی بلایا ہے، اور انہیں خطرے سے آگاہ کیا، اور انہیں بتایا ہے کہ اگر اتنی بڑی جنگ آ گئی تو ہم کیا کریں گے، کیسے رہیں گے۔ اور وہاں پہ یہ ڈسکس ہوا، تو امریکنز کا کہنا تھا کہ ہمیں تو کسی جنگ کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے، امریکی جو ہیں وہ کسی جنگ سے گزرے ہی نہیں ہیں۔ اگر جنگ ہو گئی تو ایک عرصے تک ان کی سپلائی لائن اگر کٹ گئی، ان کو کھانے پینے کی چیزیں نہ ملیں، ان کی بجلی بند ہو گئی، ان کی ہر چیز، انٹرنیٹ بند ہو گیا، تو کیسے رہیں گے امریکنز؟ وہ اس شوق میں ہیں، ابھی وہ اس شوق میں چلے گئے، اور وہ پریشان ہیں، پریشان حال ہے۔ اور دوسری طرف وہ جاپان میں ایک اوکیناوا میں بھی تیاری کر رہا ہے، فلپائن میں بھی ایئر سٹرپس اپنی بنا رہا ہے، اور جو سمندر میں اس کے جو وہ کیریئرز ہیں، جو بحری بیڑے ہیں، ان کی مرمت شروع کر دی ہے اس نے، اور اس کی حفاظت کے لیے خاص طور پہ امریکہ جو ہے وہ حفاظت کی طرف زیادہ جا رہا ہے۔ کیوں؟ اب میں آتا ہوں کہ پاور کس کے پاس ہے۔ پاور جو ہے وہ اس وقت نو ڈاؤٹ، یہ کوئی کسی کی فیور کی بات نہیں ہے، نہ کسی سے نفرت کی بات ہے، کہ سب سے زیادہ اس وقت جو فوجی پاور ہے وہ چائنا کے پاس ہے۔ اس سے ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے شاید، میں ایک ہی مثال دے دیتا ہوں۔ امریکہ جو ہے وہ اب تک جو اس کے پاس بڑا ایئر فورس کا جہاز ہے، اسے کہتے ہیں فضائی برتری۔ فضائی برتری امریکہ کی نہیں رہی ہے، یعنی کہ فضاؤں میں وہ سپیریئر نہیں رہا، اس لیے کہ اس کے پاس جو اس وقت سب سے بڑا جہاز ہے وہ F-35 ہے،
اور میں اپنے بہت سے ویلاگز میں یہ بات آپ کو بتا چکا ہوں اور بہت دنیا بتاتی ہے یہ بات, یہ ثابت ہو چکا ہے, ملٹری جو ایکسپرٹس ہیں وہ ثابت کر چکے ہیں, F-35 جو ہے وہ دنیا میں مقابلے کا جہاز نہیں ہے, وہ اڑتا ہوا کوفن ہے, وہ گر پڑتا ہے, وہ اس قدر تیز جہاز ہے ہی نہیں. اس کے مقابلے میں تو J-35 اس کا مقابلہ کر رہا ہے, بہت بہت بہترین مقابلہ کر رہا ہے, جو بائی دا وے پاکستان لے رہا ہے اس وقت. اب اس نے جو F-47 کے نام سے ایک جہاز بنانے کا انہوں نے پیسے دیے, جاری کیے, ٹرمپ نے $20 ارب جاری کیے, وہ 6 جنریشن ہے, تو وہ تو ابھی بننا ہے. تو چائنا اس سے پہلے J-36 کے نام سے 6 جنریشن جہاز بنا چکا ہے, اس کی پروازیں وہ ٹیسٹ ہو رہی ہیں, اور وہ ایسا ریچ ہے, ہوائی ریچ ہے کہ وہ ہوائی بیڑا ثابت ہوگا. یعنی کہ وہ اکیلا جہاز نہیں چلے گا, وہ ہوائی بیڑا ثابت ہوگا. اس کے آگے J-20 ہوگا, اس کے آگے J-10 ہوگا, اور اس کے ساتھ بہت سے ڈرونز ہوں گے, ایسے ڈرون جو کہ بہت ہائٹ پہ رہ کے. اور یہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا ہوا ہے, J-36 جو ہے یہ 100 کلومیٹر ابو, یعنی کہ فضا میں یہ اس جگہ پہ اڑ سکتا ہے جس کے بعد سپیس شروع ہو جاتی ہے, وہاں پہ کوئی جہاز نہیں اڑتا, یعنی کہ یہ کسی ریڈار میں بھی نہیں آتا, ویسے بھی اسٹیلتھ ہے. تو اتنا زیادہ, اتنا اونچائی پہ, اور اتنا وہ فاسٹ جہاز ہے, اور اتنا وہ ویل ایکوپڈ ہے, اتنا زیادہ وہ جدید ہے, اس میں اتنے آلات جدید ہیں, اتنے AI انٹیگریٹڈ ہے کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے دور دور تک. ابھی تو وہ بنانے کے عمل میں ہیں, بلکہ ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا. امریکہ کا جو 6 جنریشن ہے انہوں نے بنا کے اس کے تجربے بھی کر لیے. پھر کہ چائنا کے پاس DF-41 ہے, انٹر کانٹیننٹل میزائل ہے, جو کہ جو ایٹامک وار ہیڈ بھی لے جا سکتا ہے اور اس کو جا کے پھینک سکتا ہے. اتنا وہ 12,000 سے 15,000 کلومیٹر اس کی رینج. اور یہ میں ہی نہیں کہہ رہا, یہ امریکہ کی جو سپیس انہوں نے فورس بنائی تھی, اس کا سربراہ یہ کہتا ہے کہ چائنا کو سپیس میں بھی ہم سے برتری حاصل ہے, اور وہ سپیس سے بھی وار کر سکتا ہے, وہ سپیس سے امریکی ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتا ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ امریکیوں کے ہاں ہے, میں وہاں کی بات کر رہا ہوں, یہ امریکی اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت. وہاں پہ خوف ہے, پریشانی ہے, اور پریشانی کا عالم یہ ہے کہ ان کے ایک ریپبلکن نمائندے ہیں, ٹام کول, جو اس وقت کانگریس کی کمیٹی ہے, اپروپریٹ کمیٹی, اس کے وہ ہیڈ ہیں, جو بیسیکلی اسلحہ اور سارے معاملات کو, اس کی خریداری کو دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ بہت مختصر ہوگی, اور مختصر ہی ہو جائے, خدا نہ کرے یہ جنگ ہو, وہ ایسے لفظ بولے ہیں, خدا نہ کرے یہ جنگ ہو, یہ بہت مختصر ہوگی, بڑی تباہ کن ہوگی. اور جو ان کے نیوی کا آپریشن کا ہیڈ ہے, US نیوی کا آپریشن کا ہیڈ جو ہے, یہ ان کا نام ہے جی ایڈمرل جیمز W کلبی, وہ کہتا ہے کہ یہ جنگ جو ہوگی یہ بہت خونی ہوگی, اس میں بڑا نقصان ہوگا, اور ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے. ایسے کہا اس نے, ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے, ہمارے سٹاکس میں نہیں ہے وہ اسلحہ بارود, وہ تو بھر دو, لڑیں گے تو صحیح, وہ تو بھر دو. یہ حالات ہیں. تو اب باتیں ہیں اس پہ کہ یہ جو جنگ ہے, یہ جنگ کیا امریکہ اور چائنا کے درمیان رہے گی؟ ایسا نہیں ہوگا. اگر چائنا کے تائیوان کے معاملے پہ جنگ ہوتی ہے اور امریکہ سے مقابلہ شروع ہوتا ہے, تو اس میں شمالی کوریا کود پڑے گا, وہ جنوبی کوریا پہ حملہ کرے گا, اس کے بعد وہ امریکی ٹھکانوں پہ حملہ کرے گا. اس کے علاوہ روس اپنے بدلے لے گا, اور ایران بھی آ سکتا ہے, ایران بھی اپنی طرف سے اٹھ کے آ جائے گا. تو یہی وجہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ ادھر سے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں. میں نے اسلحے کا بتایا, اور یہ جو پاکستان افغانستان مذاکرات ہوئے ہیں چائنا میں, یہ دراصل یہ بھی اسی جنگ کی تیاری ہے. چائنا چاہتا ہے کہ افغانستان میں جو ایئر بیس ہے وہ امریکیوں کو نہ ملے, اس لیے یہ سارے مذاکرات ہو رہے ہیں. اور یہ چائنا پاکستان کے ساتھ اس کی صلح کرانا چاہتا ہے, اور یہ بھی ایک اسی جنگ کی تیاری ہے. تو یہ ہے. اور میں آپ کو میرا جو ہنچ ہے, کیونکہ یہ جو ٹرمپ ہے وہ کہہ بھی چکا ہے کہ میں جو بائیڈن ہے اس کی طرح تائیوان کی حفاظت کی قسم نہیں کھاتا. یعنی کہ حفاظت ہم کریں گے, کوئی ادھر تھوڑ لگا دیں گے, کوئی اواکس لگا دیں گے, لڑیں گے نہیں. تو اس کا زیادہ چانسز یہ ہیں کہ شاید
امریکہ ہاتھ جوڑ لے کہ معاف کر دو، اسی یہ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ تو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین، مزید کے ساتھ پھر حاضر۔